بد نصیب لوگ جو ہیں وہ اس سے معاذ اللہ کہتے ہیں دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں وہ معاذ اللہ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، جہالت کے سوا بندہ اور کیا کہے۔ کئی مولوی جو ہیں وہ ممبروں پہ بیٹھ کے کھچے مارتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کیا تريدون ان تهدوا من اضل اللہ، جسے اللہ گمراہ کر دے تم اسے ہدایت دے سکتے ہو کیا؟ خناسو او بدبختو بد نصیبو، اس میں کہاں رسول اللہ کا ذکر فرمایا رب نے؟ اس میں کو دکھاؤ لفظ نبی کا آیا ہو، تم کیوں زبردستی کھینچ کے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ منسوب کرتے ہو؟ تم خود سے کیوں فیصلے کرنے لگ گئے ہو؟ تم نے کب سے خود سے فیصلے کرنے کا اختیار جان لیا اپنا؟ تمہیں تو رب کے پاس آنا چاہیے، قرآن کے پاس آنا چاہیے، آمنہ کے لال کے پاس آنا چاہیے۔ وہ جنہوں نے سامنے بیٹھ کے حضور کو دیکھا ہے، وہ جو حضور کو دیکھ کے ایمان لائے ہیں، جنہوں نے معجزات دیکھے، کمالات دیکھے، جلوے دیکھے، حضور کا حسن و جمال دیکھا، ان سے پوچھ تو وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہماری آنکھوں نے محبوب آپ سے زیادہ سونا دیکھا ہی کوئی نہیں، آپ کو رب تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، آپ کو آپ کے رب نے ویسا ہی تخلیق فرمایا ہے جیسے آپ نے خود تخلیق ہونا چاہا ہے۔ سارا جھگڑا نہ دیکھنے کا ہے، جنہوں نے دیکھ لیا انہوں نے کہا پڑھیا لکھیا سب بھلا رہی، ایک نام سجندہ گا رہی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 87 اور 88 اللہ رب العالمین نے اس میں اپنی وحدانیت، الوہیت اور قدرت اور کمال کا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ وہ ہے کہ وہ مستحق عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، وہ اس قدرت اور طاقت والا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت والے دن تمہیں دوبارہ زندہ کر کے محشر کے میدان میں جمع کرے گا۔ لا ریب فیہ، اور اس بات میں شک کی گنجائش بھی کوئی نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور وہ کون ہے کہ جس کی بات اللہ رب العالمین کی بات سے زیادہ سچی ہو۔ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے متعلق جھوٹ، بھول جانا، ان چیزوں کا گمان کرنا یا ان کو کسی پیرائے میں بیان کرنا گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ ہمارے اکابر نے بڑی صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کے متعلق یہ کہنا کہ معاذ اللہ رب جھوٹ بول سکتا ہے یا جھوٹ بولنے پر قادر ہے یا رب تعالیٰ ضرورت کے وقت جھوٹ بول لیتا ہے، یہ سوائے گمراہ بندے کی بات کی اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا ہی بذات خود ایک گمراہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ تو فرمایا تمہیں اللہ رب العالمین جمع کرے گا قیامت کے دن، فرمایا یہ ایسی سچائی ہے کہ جس میں شک کی گنجائش کوئی نہیں۔ فما لکم فی المنافقین، مومن جو کام بھی کرتا ہے وہ اس یقین کے ساتھ کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مجھے پیش ہونا ہے، تو اگر میں عمل اچھا کر کے جاؤں گا تو یقیناً اللہ کی بارگاہ سے انعام پاؤں گا، نافرمانیاں کر کے جاؤں گا تو اللہ کی بارگاہ سے گرفت ہوگی۔ منافق جو ہوتا ہے، منافق یا کافر، یہ دونوں طبقے یقین کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں، یقین کی دولت سے محروم ہوتے ہیں۔ ان کے عیبوں میں سے سب سے بڑا عیب یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر یقین نہیں ہوتا، لہٰذا یہ ہمیشہ زندگی اسی کیفیت میں گزار دیتے ہیں، پتہ نہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے کہ نہیں کیا جانا۔ قرآن مجید میں کچھ واقعات ایسے بھی بیان ہوئے ہیں کہ انبیاء کرام سے ان کی امتیں یہ سوال کرتی تھیں یا ان کی قوموں کے لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ آپ کا رب ہمیں مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا جبکہ ہماری تو ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہوں گی۔ اور شاید اسی نظریے کی بنیاد پہ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے مردوں کو ہاتھوں سے جلا دیتے ہیں تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، لیکن وہ رب قدرتوں والا ہے، وہ بانس بھی بنانا جانتا ہے، بانسری بجانا بھی جانتا ہے۔ کیوں جی تو ایک بار چھڑ کے 100 بار ساڑو، اللہ رب العالمین نے دوبارہ زندہ کر لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں تو آتا ہے کہ جب انسان کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے تو دیواریں جب آپس میں ٹکراتی ہیں عذاب کی وجہ سے تو وہ ہڈیاں ملیہ میٹ ہو جاتی ہیں، گوشت اور ہڈیاں مکس ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو فرشتے معمور کر رکھے ہوتے ہیں عذاب دینے کے لیے، وہ فرشتے ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ دوبارہ تر و تازہ ہو جاتے ہیں، پھر ان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی قدرت اور طاقت سے فرشتے ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ جسم دوبارہ تر و تازہ ہو جاتے ہیں، پھر ان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ جس رب کے فرشتے اتنی قدرتوں والے ہیں، اس رب کی اپنی قدرتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ تو منافق جو ہوتے ہیں وہ اس یقین کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں،
تذبذب کا شکار رہتے ہیں، کافر تذبذب کا شکار رہتے ہیں، یقین کی دولت سے محروم ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے آگے منافقین کا ذکر فرمایا اور مومنوں کو بھی خطاب فرمایا، فرمایا مومنوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، فما لکم فی المنافقین، کہ منافقین کے بارے میں فئتین، تمہارے دو گروہ بن گئے ہیں، دو قسم کی رائے آنے لگ گئی ہے تمہاری، واللہ ارکسہم، جبکہ اللہ رب العالمین نے منافقین کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، بما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کمایا، جو کام وہ کرتے رہے، یعنی منافقت کا، ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور، منہ پہ کچھ اور اندر کچھ اور، اس منافقت والے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں دور کر دیا ہے، الٹا پھیر دیا ہے رب تعالیٰ نے انہیں۔ اتریدون ان تہدوا، کیا تم یہ چاہتے ہو اے مسلمانوں کہ ان کو تم ہدایت کے راستے پر چلاؤ؟ من اضل اللہ، جسے اللہ رب العالمین نے ہدایت کے راستے سے دور کر دیا ہے۔ یہ کوئی رب پہ بلیم نہ ڈالے کہ معاذ اللہ رب جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے، رب گمراہ نہیں کرتا، رب بندے کو اختیار دیتا ہے کہ یہ تیرے سامنے صراط مستقیم بھی ہے اور تیرے سامنے صراط الشیطان بھی ہے۔ تو جب انسان اللہ کی راہ کو چھوڑ کے، ہدایت کے راستے کو چھوڑ کے، صراط مستقیم کو چھوڑ کے شیطان اور شیطان کے چیلوں کے راستے پر چلتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے ان کے حق میں لکھ دیتا ہے کہ اب ان کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، رب اختیار دیتا ہے، بندے کو اختیار دے دیا گیا، عقل دی گئی، شعور دیا گیا، اسے احساس دیا گیا، 5 حواس بندے کو عطا کیے گئے ہیں۔ انسان سنتا ہے، سونگتا ہے، چکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، ہاتھ لگا کے مس کرتا ہے۔ انسان کو آواز دیے گئے ہیں، تو کہا تمہیں آواز بھی دیے گئے، عقل بھی دی گئی، شعور بھی دیا گیا، اور 2 راستے دکھا دیے گئے کہ یہ راستہ اللہ کے نیک بندوں والا ہے اور یہ راستہ شیطان کے طاغوتی قوتوں والا ہے۔ ب تم شیطان کے راستے پہ چلے ہو، لہٰذا تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا واللہ ارکسہم، کہ تمہیں رب تعالیٰ نے راہ راست سے ہٹا دیا۔ ومن یضلل اللہ، اور فرمایا جسے اللہ نے گمراہی میں مبتلا کر دیا، جسے اللہ نے ہدایت سے دور کر دیا، فلن تجد لہ سبیلا، تو پھر تم کسی صورت بھی اس کو ہدایت کے راستے پر چلا سکتے، تم اس کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں پاؤ گے۔ یہ آیہ مقدسہ کس وقت نازل ہوئی، اس کے نازل ہونے کا سبب کیا بنا؟ مکہ معظمہ سے کچھ لوگ مدینہ منورہ آئے۔ منافق چال باز ہوتا ہے، اس کا دماغ برائی کے کاموں میں بڑا چلتا ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو یہ جو مکہ کے مشرکین تھے، ان کو بڑی تکلیف تھی کہ ہمارے ہاتھوں سے بچ کے نکل کیسے گئے ہیں۔ ان کو بڑا دکھ تھا کہ آقا علیہ السلام اور ان کے غلام جو ہیں وہ یہاں سے زندہ بچ کے کیسے چلے گئے۔ پھر یہ ہر وقت سرکار اور صحابہ کرام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے، سوچ و بچار کرتے رہتے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے جائیں گے مدینہ منورہ میں، وہاں جا کے ہم اعلان کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ان کے ارادے جو تھے وہ ناپاک تھے۔ پیچھے سابقہ آیات میں ایک واقعہ بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ کچھ منافقین جو تھے وہ اس نیت کے ساتھ مسلمانوں کے گروہ میں داخل ہوئے کہ ہم اسلام قبول کرنے کا اعلان کریں گے، کچھ عرصہ ان کے قریب رہیں گے، اور خاص طور پہ ٹارگٹ یہ تھا کہ سرکار کے قریب رہنا ہے۔ جب ہمارا تعارف ہو جائے کہ یہ سرکار کے خاص قریبی لوگ ہیں تو پھر ہم باہر جا کے اعلان کر دیں گے کہ ہم تو ان کو اچھا سمجھے، ان کے بارے میں خیر کا گمان کیا، ان کے قریب گئے۔ جب ان کے قریب گئے تو پتہ چلا یہ تو بہت معاذ اللہ بہت برے لوگ ہیں، ان میں تو خیر ہے ہی کوئی نہیں، ان میں تو اچھائی ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو دکھاوا کرتے ہیں سارا۔ یہی پلاننگ تھی ان کی، اور اسی پلاننگ کے تحت وہ آ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی جماعت میں داخل ہو گئے۔ کچھ عرصہ رہنے کے بعد جب وہ باہر گئے، اعلان کرنے والے تھے، تو اللہ رب العالمین نے آیہ کریمہ نازل کر دی۔ فرمایا محبوب آپ اپنے غلاموں کو فرمایا کہ ان کو پہچان لو، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ آئیں ہم میں رہیں، جب ان کا ہمارے ساتھ ہونے کا تعارف ہو جائے معاشرے میں تو پھر جا کے یہ اعلان کریں کہ ہم نے تو ان کو بڑا اچھا سمجھا تھا دور سے، لیکن جب ہم قریب گئے تو دیکھا کہ ان میں تو اچھائی ہے کوئی نہیں، ہم تو ان کی اصلیت جان گئے، ان کی حقیقت پہچان گئے پاس رہ کے، تو یہ تو معاذ اللہ بہت برے ہیں لوگوں، تم ان کے قریب نہ جانا، ان کا دین قبول نہ کرنا۔ تو یہ منافقین اس طرح کی سازشیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ٹولہ تھا منافقین کا جو مکہ معظمہ سے آیا اور اعلان کیا کہ ہم مسلمان ہو گئے، جب وہ واپس گئے مکہ معظمہ تو انہوں نے جا کے مشرکین سے کہا کہ آپ ایسے پریشان ہو گئے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، اسی تو اڈے ہی ہیں۔ مکہ شریف میں کہا کہ کافروں کو کہ ہم کافر ہیں، تم جیسے ہیں، ہم نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا، اور مدینہ پاک میں آئے تو مسلمانوں کو کہا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں اس دین سے، اس بت پرستی کے مذہب سے ہم بیزار ہو گئے ہیں۔ جب یہ واپس گئے تو اب یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ ہم اپنا تجارت بھی ساتھ ساتھ، ظاہر ہے روٹی تو بغیر بھی گزارا نہیں نہ ہوتا، روٹی کا بھی تو انتظام کرنا ہے، کہا سازشیں اپنی جگہ پہ لیکن روٹی پانی کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے حاضر ہوئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مکہ معظمہ سے اپنا سامان لے آئیں،
یہاں آ کے خرید و فروخت کریں، بیچیں، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں۔ ایک شخص تھا اویمر نامی، جب یہ مکہ معظمہ سے سامان باندھ کے چلنے لگے تو اس کی ملاقات ہوئی۔ وہ بیچارہ لڑ لڑ کے تنگ آ گیا تھا اپنی قوم سے، بعض اوقات بندہ تنگ بھی آ جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے لڑائی سے۔ تو اس نے کہا کہ یار کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا مدینہ پاک جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی مسلمانوں کے ہاں تو تمہارے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ منافق ہیں، کچھ لوگ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مومن ہیں۔ وہ کہنے لگا میں تصدیق کرتا ہوں کہ تم مومن ہو۔ تصدیق کون کر رہا ہے؟ غیر۔ میں ہمیشہ ایک اصول کہا کرتا ہوں، ہمارے بارے میں وہ بات کرے جو ہمارا ہو، ہمارے بزرگوں کا تعارف وہ کروائے جو ہمارے بزرگوں کا ماننے والا ہو۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اگر وابی تعارف کرواتا ہے تو ہمیں اس کا تعارف کروایا ہوا قبول نہیں۔ غوث الاعظم کے بارے میں اگر شیعہ اپنا تبصرہ پیش کرے تو ہمیں اس کا تبصرہ قبول نہیں، اس لیے کہ تمہارا تعلق کوئی نہیں، تم اپنے گامے ساجے مامے کا ذکر کرو، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن غوث الاعظم کا تعارف ہم کروائیں گے، ہم ان کے روحانی وارث ہیں، ہم ان کے روحانی بیٹے، ہم تعارف کروائیں گے نا۔ وہ کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم مومن ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا جو نفاق تھا، منافقت تھی ان کی، وہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کر دی۔ فرمایا مومنو تمہیں کیا ہوا؟ وہ تو غیر ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو رائے رکھنے لگ گئے ہو؟ آدھے جو کہتے ہو کہ وہ جو ٹولہ آیا تھا جو بعد میں مرتد ہو گیا، انہوں نے بعد میں جا کے اعلان کر دیا کہ ہم بیزار ہو گئے ہیں اس دین سے، وہی جو پیچھے کہانی بیان کی میں نے۔ وہ کہنے لگے کہ جی ہم تو بڑا قریب گئے تھے اس لیے کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن ان کو قریب ہو کے دیکھا ہے تو یہ تو بہت برے ہیں، ہم تو بیزار ہیں ان سے، بھائی مرتد ہو گئے۔ تو اب جو مسلمان تھے وہ دو گروہ میں تقسیم ہو گئے، کہنے لگے یار نہیں غلطی ہو گئی انہوں کو، چھاڑ دیو، معاف کر دیو، ٹھیک ہے مومن ہی ہے، ایمان تو لائے ہیں نا۔ آدھے جو تھے وہ کہا کرتے تھے کہ نہیں یہ منافق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی منافقت کی یہاں صراحت فرما دی۔ فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تمہیں کیا ہوا کہ تمہاری دو رائے بن گئیں، تم دو رائے دینے لگے منافقین کے بارے میں۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، جبکہ اللہ نے انہیں راہ راست سے دور کر دیا ہے۔ اتریدون ان تہدوا، اب تم یہ چاہتے ہو کہ تم ان کو ہدایت دو، من اضل اللہ، جنہیں اللہ نے ہدایت سے دور کر دیا ہے۔ اب بعض بد نصیب لوگ جو ہیں وہ اس سے معاذ اللہ کہتے ہیں دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں وہ معاذ اللہ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، جہالت کے سوا بندہ اور کیا کہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار فلانے نے کھچ ماری ہے، کئی مولوی جو ہیں وہ ممبروں پہ بیٹھ کے کھچے مارتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کیا تریدون ان تہدوا من اضل اللہ، جسے اللہ گمراہ کر دے تم اسے ہدایت دے سکتے ہو کیا؟ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، جس کو رب نے گمراہ کر دیا ہے تم اس کے لیے ہدایت نہیں دے سکتے۔ او خناسو، او بدبختو، بد نصیبو، اس میں کہاں رسول اللہ کا ذکر فرمایا رب نے؟ اس میں کو دکھاؤ لفظ نبی کا آیا ہو، اس آیت پوری میں دکھاؤ کو رسول کا لفظ آیا ہو، تم کیوں زبردستی کھینچ کے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ منسوب کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے مومنین کو فرمایا ہے کیا مومنو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم دو رائے دینے لگے ہو، تم کیوں تقسیم ہو گئے؟ یعنی یہ گویا احساس دلایا جا رہا ہے صحابہ کرام کو اور اس زمانے کے مومنین اور مسلمانوں کو کہ تمہارے پاس تو رسول اللہ موجود ہیں، تم خود سے کیوں فیصلے کرنے لگ گئے ہو، تم خود سے کیوں اپنی رائے دینے لگ گئے ہو؟ تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، میرے محبوب سے پوچھو، تمہیں محبوب بتائیں گے کون منافق ہے کون مومن ہے، خود سے فیصلے کیوں کرنے لگ گئے ہو؟ اس کا معنی تو یہ بن رہا ہے کہ اے مسلمانوں فما لکم فی المنافقین فئتین، اے مسلمانوں تمہاری منافقوں کے بارے میں دو رائے کیوں ہو گئیں؟ تم نے کب سے خود سے فیصلے کرنے کا اختیار جان لیا اپنا کہ ہم خود فیصلے کریں گے؟ تمہارے پاس تو رب ہے، تمہارے پاس تو رسول ہے، تمہارے پاس تو پاک کتاب ہے، تم کتاب سے فیصلہ کرواؤ، صاحب کتاب سے فیصلہ کراؤ، کتاب بھیجنے والے سے فیصلہ کرواؤ۔ تمہیں تو رب کے پاس آنا چاہیے، قرآن کے پاس آنا چاہیے، آمنہ کے لال کے پاس آنا چاہیے، تم خود سے فیصلے کرنے لگ گئے ہو۔ اے مومنو کیا ہوا تمہیں؟ اس کا یہ معنی بنتا ہے۔ لیکن بد نصیبی کہ بعض لوگوں کے علم نے ان کو اس حد تک جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے عداوت اور بغض سکھا دیا کہ وہ ان آیات میں کہتے ہیں دیکھو فرمایا جا رہا ہے تریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کہ کیا تم ان لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ چلانا چاہتے ہو جن کو اللہ نے جو ہے وہ راہ راست سے دور کر دیا؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جن کو اللہ راہ راست سے دور کر دے کوئی اس کے لیے ہدایت نہیں دے سکتا، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی شامل ہے۔ او بد نصیبی ہے بھائی تیری، بد نصیب ہے تجھے ہر نقص والی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہی منسوب کرنی ہوتی ہے۔ وہ جنہوں نے سامنے بیٹھ کے حضور کو دیکھا ہے، وہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارکہ پایا ہے، وہ جو حضور کو دیکھ کے ایمان لائے ہیں، جنہوں نے معجزات دیکھے، کمالات دیکھے، جلوے دیکھے، حضور کا حسن و جمال دیکھا، ان سے پوچھ تو وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔
ہماری آنکھوں نے محبوب آپ سے زیادہ سونا دیکھا ہی کوئی نہیں. آپ کو رب تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. آپ میں عیب کیسے نظر آئے کہ آپ کو ماں نے بے عیب پیدا فرمایا ہے. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے جتنا آپ کو دیکھا ہے، جتنا آپ کو دیکھا ہے ہم نے محسوس کیا اس بات کو، حقیقت سمجھا ہے. ہم اس حقیقت تک پہنچے ہیں آپ کو دیکھ کے کہ یا رسول اللہ آپ کو آپ کے رب نے ویسا ہی تخلیق فرمایا ہے جیسے آپ نے خود تخلیق ہونا چاہا ہے. جیسا آپ نے چاہا میرا رب مجھے بنایا، آپ کو آپ کے رب نے ویسے ہی بنایا ہے. جنہوں نے دیکھا تھا حضرت صاحب، جن لوگوں نے دیکھا تھا وہ حضور کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے. آپ نے چونکہ دیکھا نہیں، سارا جھگڑا نہ دیکھنے کا ہے. اگر سمجھ آ جائے اس قوم کو بات تو سارا جھگڑا نہ دیکھنے کا ہے. جنہوں نے دیکھ لیا انہوں نے کہا پڑھیا لکھیا سب بھلا رہی، ایک نام سجندہ گا رہی. حضرت میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی جلیل القدر محدث ہستی، فقیہ ہستی، مجتہد ہستی، اجتہاد کی صلاحیت رب تعالیٰ نے دے رکھی تھی، جس کو رب تعالیٰ نے نائب رسول بنایا اور جس کو رب تعالیٰ نے ختم نبوت کا پہرے دار بنایا، اس کو رب تعالیٰ نے جب ایک جھلک دکھائی نا تو کہا پڑھیا لکھیا سب بھلا رہی. جو کچھ پڑھا لکھا تھا محبوب تجھے دیکھ کے بھول گئے ہیں سب کچھ. ایک نام سجندہ گا رہی، ایک نام ہے بس. اب تو محبوب کو دیکھ لیا بس بات ہی ختم ہو گئی. ہونتے اپنا آپ بھول گئے ہمیں. بات سمجھیں، سارا جھگڑا نہ دیکھنے کا ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ نے دیکھا نہیں. آپ نے دیکھا ہوتا تو کبھی ہلکی بات نہ کرتے. آپ جتنی ہلکی باتیں کرتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نے محبوب کو نہیں پہچانا، آپ نے محبوب کو دیکھا نہیں. بلکہ حضور کو کیا پہچاننا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ذات ہے جی، 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ کرام میں سیدنا صدیق اکبر کی. بقیہ تمام صحابہ حضرت صدیق اکبر کے بعد کا درجہ رکھتے ہیں. صدیق اکبر واحد ذات ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے. ابو بکر کے احسان کا بدلہ میرا رب خود چکائے گا. اس ابو بکر صدیق کو بھی سرکار نے فرمایا ابو بکر میری حقیقت میں تو بھی نہیں پہچانیا، میری جڑی اصل حقیقت ہے تو اس نے نہیں جاندا، تو بس میرا ظاہر ویکھیا، میرا ظاہر بس جو کچھ تو مینوں منیا نا میرا ظاہر ویکھ کے منیا ہے، میری حقیقت جیڑی ہے اس نو میرے رب تو علاوہ کوئی نہیں جاندا. یہ خلاصہ کلام ہے میرے عزیز و سارا. سارے اعتراضات، جھگڑے، فساد، دنگے نہ دیکھنے کے ہیں، نہ جاننے کے ہیں. جس نے جان لیا ہے پھر اس نے زبان کھولی نہیں، اس نے نگاہ اٹھائی نہیں. اور زبان اسی کی کھلی ہے کہ جس نے پہچانا نہیں، جانا نہیں. وہ جو حضور کے سامنے ہوتے تھے، سامنے ہو کر بھی جنہوں نے نہیں جانا، جنہوں نے نہیں پہچانا وہ بولتے رہے، زبان درازی کرتے رہے، بہت کچھ کہتے رہے. اور جنہوں نے پہچان لیا، جان لیا، وہ خاموش ہو گئے. ان کے ایمان کی کیفیت یہ بنی. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا اسی نہیں جانتے، تسی جان دے ہو، تہاڈا رب جان دے. کہا یہ بتاؤ یہ شہر کون سا ہے؟ کہا ہم نہیں جانتے حضور، آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتے. وہ چپ ہو گئے. جنہوں نے دیکھا، جانا، مان لیا، ان کے ایمان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کہا سائیں اسی کچھ بھی نہیں جانتے، تسی سارا کچھ جانتے ہو. جن کے علم نے ان کو جو ہے وہ تکبر میں مبتلا کیا، بڑائی میں مبتلا کر دیا، وہ بیچارے شور مچا رہے ہیں. 1400 سال 1500 سال گزر گئے، آج بھی بیچارے الجھے ہوئے ہیں مسائل میں. تو اس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو خطاب فرمایا ہے مسلمانوں تمہیں کیا ہوا کہ تمہارے 2 گروہ بن گئے؟ اس میں رسول اللہ کا ذکر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.